کبھی آپ نے سوچا ہے کسی گھر میں داخل ہوتے ہی دل کو اطمینان، جنت کا سا سکون اور ایک برکت کا احساس کیوں ہوتا ہے؟ کہیں پہ چھوٹا سا گھر اور تھوڑی سی روزی میں بھی خوشی اور سکون ملتا ہے، اور کہیں پہ عالیشان گھر اور مہنگے فرنیچروں میں بھی بے چینی اور گھٹن محسوس ہوتی ہے، کیونکہ زندگی میں صرف پیسہ ہی برکت نہیں ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں سکون، وقت، صحت اور خوشی نہ ہو تو وہ پیسہ بھی بے برکت ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو اپنے ذاتی تجربوں، بڑوں کی نصیحتوں اور معاشرے کی گہرائی سے کچھ ایسی عادتیں بتانے والی ہوں جس کو اگر آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی امن کا گہوارہ بن جائے گی، برکتوں، سکون اور خوشیوں سے بھر جائے گی۔ سب سے پہلی عادت، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ کسی بھی کام کی شروعات بسم اللہ سے کی جاتی ہے نا تو وہ برکتوں کو گھر میں انوائٹ کرتا ہے، اور میری تو یہ اتنی کوئی پکی عادت بن چکی ہے، کپڑے دھونے سے پہلے، کوکنگ کرنے سے پہلے، گھر سے نکلتے وقت، کھانا بنانے سے پہلے میں نے گرم دودھ کی دیگچی بھی اٹھانی ہوتی ہے تو اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھتی ہوں۔ جو کوئی کام بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا جاتا ہے نا تو وہ عبادت بن جاتا ہے، اور نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ جی، صدقہ دینے کی عادت ڈالیں، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے اپنے استطاعت، حیثیت اور جیب کو دیکھ کے صدقہ کرنا ہے، بس نیت آپ کی پاک اور صاف ہونی چاہیے ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا ہے بلکہ برکتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ایک اسمائل، ایک پانی کا گلاس یا کسی کا بوجھ ہلکا کر دینا بھی برکت کا سبب بنتا ہے۔ تھرڈ نمبر پہ جی، شکر گزاری کی عادت ڈال لیں، ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں اور زیادہ عطا کرتے ہیں۔ یہی پہ نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر روز کوہ طور پہ جا کے اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو راستے میں دو بندوں سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ایک بندہ بہت ہی اچھی حالت میں تھا، اس کے پاس بہت زیادہ مال تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جا کے اللہ پاک سے پوچھنا کہ میرے پاس اتنا مال کیوں ہے، میرے پاس جو مال ہے اس کو تھوڑا سا کم کر دیں۔ اور جو دوسرا بندہ تھا وہ بہت ہی بیچارگی کی حالت میں تھا، یہاں تک کہ اس کے بدن پہ کپڑے بھی نہیں تھے، ریت سے اس کا بدن ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جا کے اللہ پاک سے پوچھنا کہ میرے پاس کچھ کیوں نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے، اور جب وہاں سے واپس آئے تو جس بندے کے پاس بہت زیادہ مال تھا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ پاک کا شکر ادا کرنا بند کر دو، تمہارے پاس مال آنا خود بخود بند ہو جائے گا۔ اس بندے نے کہا کہ میں کیوں شکر ادا نہ کروں، جب میرے پاس اتنا کچھ ہے تو میں اس کا شکر ادا کروں گا۔ اور دوسرا بندہ جو بیچارگی کی حالت میں تھا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کرو، تمہارے پاس مال خود بخود آنا شروع ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں کس چیز کا شکر ادا کروں، میرے پاس ہے ہی کیا جس کا میں شکر ادا کروں۔ اسی ٹائم ہوا کا جھونکا آیا اور اس کے بدن کے اوپر جو ریت تھی اس کو بھی اڑا کے لے گیا۔ اس واقعے کا مطلب یہ کہ اگر آپ سکون سے سانس لے رہے ہیں، آپ کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، آپ سکون کی نیند سو رہے ہیں تو اس کے لیے بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور آپ جتنا شکر ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اتنے زیادہ مال اور برکت سے نوازیں گے۔ فورتھ نمبر پہ جی، آپ نے صبح جلدی اٹھنا ہے اور فجر کی نماز کے بعد نہیں سونا۔ جو فجر کی نماز کے بعد سوتا ہے اس کے گھر میں بے برکتی آتی ہے، اس کے وقت میں بے برکتی آتی ہے، اس کے رزق میں بے برکتی آتی ہے۔ ترمذی میں نبی پاک کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ نے میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے، اور اس چیز کو تو میں پرسنلی ایکسپیرینس کر بھی چکی ہوں، جو کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل سے شیئر کیا تھا۔ جس دن سے میں نے فجر کی نماز کے بعد سے سونا چھوڑا ہے، میں نے پرسنلی برکتیں اپنی زندگی میں دیکھی ہیں، میں نے اپنی زندگی کو بدلتا دیکھا ہے۔ سب سے بڑی شکایت مجھے زندگی میں یہ تھی کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، اور یقین کریں کہ جس دن سے میں نے فجر کی نماز کے بعد سے سونا چھوڑا ہے میرے پاس وقت ہی وقت ہے۔ دن کے سارے کام بھی ختم کر لیتی ہوں اور اس کے بعد بھی اتنا ٹائم بچ جاتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا کروں۔ صبح جلدی اٹھنے سے دن لمبا ہوتا ہے، کام آسانی سے ہو جاتے ہیں اور تھکاوٹ بھی کم ہوتی ہے۔ پانچویں عادت جس سے زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے، نماز میں لاپرواہی کرنا۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم کام یہ ہونا چاہیے کہ نماز میں سستی نہیں کرنی ہے۔ جب بندہ نماز میں لاپرواہی کرتا ہے نا تو اس کی زندگی سے برکت آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز صرف عبادت نہیں ہے بلکہ اس میں ہم اللہ پاک کے ساتھ اپنا کنیکشن بناتے ہیں، اللہ پاک کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں۔ نماز پڑھ کے نا سکون سے بیٹھ جایا کریں اور ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے ڈھیروں دعائیں مانگا کریں، دل کی باتیں کیا کریں، اپنے دل کی خواہشیں اللہ پاک کے سامنے رکھا کریں، رویا کریں، گڑ گڑایا کریں، اور اللہ پاک سے خیر و برکت والی زندگی کی دعا مانگا کریں۔ چھٹی عادت یہ کہ جو عورتیں چاہتی ہیں نا کہ ان کے شوہر کی کمائیوں میں برکت آ جائے، شوہروں کی انکم میں اضافہ ہو جائے، تو مغرب کی نماز کے بعد سورۃ واقعہ لازمی پڑھا کریں۔ ایک مرتبہ بس مغرب کی نماز کے بعد سورۃ واقعہ پڑھنے کی عادت ڈال لیں، اس کے بعد آپ خود اپنی زندگی بدلتی ہوئی دیکھیں گے۔ ساتویں نمبر پہ جی، جب آپ کی زندگی میں رزق حلال ہوتا ہے تو سکون خود بخود آتا ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے۔ سود اور حرام کی کمائی جس طرح سے آتی ہے اس طرح سے نکل جاتی ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے کمائی آ رہی ہے اور کہاں پہ کمائی جا رہی ہے۔ جتنا بھی کمائی نا بس حلال کمائی۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی سنتیں ہیں جن کا ہماری زندگیوں پہ گہرا اثر ہوتا ہے، بس ان عادتوں کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، پھر دیکھنا انشاءاللہ تعالی آپ کے مال میں برکت، آپ کی زندگی میں سکون، وقت، صحت اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ آپ کی زندگی امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ آپ اللہ پاک کو یاد رکھیں گے تبھی اللہ پاک بھی آپ کو یاد رکھیں گے، ورنہ روزی روٹی تو ہر کسی کی زندگی میں ہے ہی، بس برکتیں کسی کسی کی ہی زندگی میں ہوتی ہیں۔ اگر میری آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اگر میرے چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کریں۔ مجھے
दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।